قرآن کا نظریہ کیا ہے، سنت کا نظریہ کیا ہے، قرآن و سنت کا نظریہ کیا ہے، احادیث کا نظریہ کیا ہے کہ جب انسان قبر کے اندر جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے جانے سے پہلے وہ موت کا ذائقہ چکھتا ہے۔ انسان ایک حقیقت ہے، حقیقت کو ذائقہ ختم نہیں کر سکتا، حقیقت کو ذائقہ ختم نہیں کر سکتا، ذائقہ تو تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے انسان چکھتا ہے، اس کے بعد پھر دائمی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ موت آتی کیسے ہے؟ فرشتہ آ کر، ملک الموت آ کر کیا کہتا ہے؟ بدن کو چھوتا ہے، مس کرتا ہے، ٹچ کرتا ہے، ہاتھ پھیرتا جاتا ہے اور روح نکل جاتی ہے۔ اس کا نام ہے موت۔ روح کا جسم سے جدا ہو جانا دائمی طور پر نہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں، تھوڑی دیر کے لیے۔ اور یہ ذائقہ جو موت کا ذائقہ ہے، ہر انسان اپنی طبیعت کے مطابق ذائقہ حاصل کرتا ہے۔ کھانا پکا ہو اور کھانے والا بیمار ہو، خوبصورت بہترین کھانا پکا ہو، کھانے والا بیمار ہو تو اس کا ذائقہ جدا ہے۔ کھانا بہترین پکا ہو اور کھانے والا تندرست ہو، توانا ہو، موڈ اچھا ہو تو اس کا ذائقہ اور ہے۔ تو اب موت بھی ایک ذائقہ ہے، اس کو دونوں کھانے والے، ایک بیمار ہے اور ایک صحت مند ہے۔ جو بیمار ہے جب وہ موت کا ذائقہ چکھتے ہیں تو انہیں کڑوی لگتی ہے موت، اور جو تندرست ہے وہ تندرستی کیا ہے؟ وہ ایمان کی تندرستی ہے۔ جب ایمان والے موت کا ذائقہ چکھتے ہیں تو وہ مسکراتے ہیں اور موت کا مزہ لیتے ہیں۔ مزہ جو موت کا کبھی عاشق بیاں کرے، مزہ جو موت کا کبھی عاشق بیاں کرے، مسیح آؤ خضر بھی مرنے کی تمنا کرے۔ اپنا اپنا ذائقہ ہے، بیمار کا اپنا ذائقہ، تندرست کا اپنا ذائقہ ہے۔ جو کفر کے بیمار ہیں، جو شرک کے بیمار ہیں، جو منافقت کے بیمار ہیں، جو بے وفائی کے بیمار ہیں، جب ان پر موت آئے گی تو ان کو اپنا ذائقہ ملے گا۔ کھانا ایک ہی ہے، ایک چیز دیکھ لیں، آپ تجربہ کریں، جب آپ کو بخار ہو آپ کو، تو اللہ کرے کسی کو نہ ہو، اللہ آپ کی حفاظت میں، اگر ہو نا تو پھر بھی اچھی بات ہے۔ یہ بخار یہ انسان کے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ تو جب بخار ہو انسان کو تو وہ کھانا کھاتا ہے، اس کو کھانا کڑوا لگتا ہے، کڑوا لگتا ہے کہ وہ بیمار ہے، اور وہی کھانا تندرست کھائے تو مزے لیتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ تو اب جن کے لیے موت ایک رحمت نہیں زحمت ہے، کڑواہٹ ہے، وہ کن کے لیے کڑواہٹ ہے؟ جو بیمار ہیں۔ کس چیز کے بیمار ہیں؟ کفر کے بیمار ہیں، شرک کے بیمار ہیں، منافقت کے بیمار ہیں، گناہ کے بیمار ہیں، عصیان کے بیمار ہیں، نسیان کے بیمار ہیں۔ جن کو یہ بیماریاں لگی ہوئی ہیں ان کے لیے موت کڑوی ہے، اور جن کی صحت تندرست ہے، جن کا ایمان سلامت ہے، جن کی نسبت سلامت ہے، جن کا عشق سلامت ہے، جن کی محبت سلامت ہے، ان کے لیے موت کڑوا نہیں، کڑوی نہیں، بلکہ یہ موت میٹھی ہو جاتی ہے۔
حدیث پاک میں آتا ہے، اور اس بات کو حضرت امام زاہبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے. حضرت امام زاہبی کے بارے میں ایک بات عرض کرتا چلو، علماء نے یہاں کی ذوق کے لیے بات کرتا ہوں. بہت ساری کتابیں، سید اعلام النبلاء آپ کی کتاب ہے، فن اسماء الرجال پر آپ کی بہت ساری کتابیں ہیں، حدیث پر اور تاریخ پر آپ کی بہت ساری کتابیں ہیں، بہت ساری کتابیں آپ نے لکھی ہیں. آپ کی حالت کیا ہے؟ یہ جو ایک ہی کتاب ہے نا اعلام النبلاء، یہی تقریباً کوئی 20-25 جلدوں پر ہے. میری لائبریری میں الحمدللہ موجود ہے. اور بھی کتابیں کی، کتاب الکبائر ہے حضرت امام زاہبی کی، جو کبیرہ گناہ ہے انسان کی، اس کی لسٹ آپ نے بیان کی ہے، اور پھر اس کے آگے بیان کیے ہیں کہ کبیرہ گناہ ان کی سزائیں کیا ہیں، یہ بھی بیان کیا. آپ فرماتے ہیں کہ میں جو بھی بات پڑھتا، جو بھی بات سنتا بھول جاتا. تربیت کی یہ مجلس ہے، اس لیے یہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ اکثر ہمارے طلباء ہیں، اساتذہ ہیں، پڑھنے پڑھانے والے ہیں، ان کا ذوق یہی ہے. تو میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں تاکہ ہم اس پر عمل کر لیں. تو آپ فرماتے جو بات میں پڑھتا سنتا اپنے اساتذہ سے، علماء سے، تو بھول جاتا. تو حج کا ارادہ کیا، طواف کیا، کعبے کا مقام ابراہیم پر نفل ادا کیے، اور آب زمزم کے پاس آیا. آب زمزم ہاتھ میں لیا، پیا، اپنے سر پر ڈالا، پھر دوسرا گلاس بھر کے کعبے کی طرف منہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ اس ابراہیم کے قدموں کے ساتھ جو لگا ہوا پانی ہے، اس کا صدقہ مجھے حافظہ عطا کر. آپ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے مجھے حافظہ عطا کیا. کیسا حافظہ عطا کیا کہ جو بات پڑھتا میرے ذہن سے نکلتی نہ، اور جو بات سنتا وہ ایسے آنکھیں پیوست ہوتی کہ باہر نکلنے کا نام ہی نہ لیتی. جو پانی ابراہیم کے قدموں کے ساتھ لگ جائے، اس کو وسیلہ بنا کر اگر کوئی انسان دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس دعا کو قبولیت کا جامع پہناتا ہے، اور وہ چیز جو مصطفیٰ کے قدموں سے لگ جائے، اگر اس نسبت کا کوئی انسان وسیلہ دے کر دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس دعا کو بھی قبول کرتا ہے. حضرت امام زاہبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ موت کی سختی کیا ہے اور موت کی نرمی کیا ہے. موت کی سختی کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان کی روح نکلتی ہے تو جو بیمار ہے اس کی روح کیسے نکلتی ہے؟ جیسے جسم پر خاردار جھاڑی رکھی جائے، ننگے بدن پر یا کپڑے پر خاردار جھاڑی رکھ کے اس جھاڑی کو زور سے کھینچا جائے. درخت ہو کانٹوں کا، کیکر کا درخت ہو، ببول کا درخت ہو، بڑے بڑے کانٹے ہوں، اس پر چادر پھینک دی جائے اور پھر چادر کو زور سے کھینچا جائے تو اس چادر کے چیتھڑے ہو جاتے ہیں. جب کسی کافر، منافق، مشرک کی روح نکلتی ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے کانٹے دار جھاڑی پر چادر کو کھینچا جاتا ہے. یہ ہے بیمار کی موت. اللہ رب العزت ایسی موت سے ہمیں محفوظ رکھے، ایمان والی زندگی عطا کرے، گناہوں سے اللہ رب العزت دور رکھے. اور دوسری طرف جو عاشق ہیں، جو محب ہیں، جو تندرست ہیں، جو توانا ہیں، جو صحت رکھتے ہیں، ایمانی صحت رکھتے ہیں، ان کی موت کیسی ہے؟ حضرت امام زاہبی فرماتے ہیں کہ جس طرح مکھن کے اندر سے بال نکالا جاتا ہے، مکھن کے اندر سے بال نکالا جاتا ہے، اس طرح ان کے جسم سے روح نکالی جاتی ہے. اور روح نکلتی ہے، انہیں علم بھی نہیں ہوتا. چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، چہرے پر تبسم ہوتا ہے، اور جسم سے روح بھی نکل جاتی ہے. تو اللہ رب العزت نے صحت والی، صحت سے مراد کیا ہے یہاں؟ ایمان والی زندگی عطا فرمائے تاکہ ہماری آخرت میں توڑے. ان اولیاء اللہ کی جو زندگی ہے، ان کی جو موت کی اوقات ہے، ان کی جو روح نکلنے کا وقت ہے، وہ کیسا ہے؟
جسموں سے روح نکلتی ہے اور پھر انہیں علم بھی نہیں ہوتا، مسکراتے ہوتے ہیں روح نکل جاتی ہے۔ اور حضرت خواجہ رکن الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بارے میں نے پڑھا ہے، سنا ہے کہ آپ کی روح نکل چکی تھی، روح نکل چکی تھی، جسم سے جدا ہو چکی تھی۔ تو ان کے مشائخ نے، عالم بہار شریف کے مشائخ نے جب دیکھا کہ فوت ہو چکے ہیں، روح نکل چکی ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ تو نے روح نکال لی ہے، بلکہ موت نے آ کر روح کو نکال دیا ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے، ابھی اس کی ضرورت ہے، ابھی کچھ کام لینا ہے ہمیں ان سے، تو روح کو واپس کیا جائے۔ ابھی ہاتھ چہرے پر نہیں پھیرے یہ دعا کر کے تو روح واپس لوٹتی اور زندہ ہو جائے۔ جن کا آج ہم اس منا رہے ہیں وہ شخص کے لیے ممکن ہے، یہ کوئی بات نہیں، اس میں کوئی عقلی محالہ نہیں ہے، کوئی نقلی محالہ نہیں ہے، ممکن ہے یہ بات۔ اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی زندگی پڑھیں، ایک صحابی فوت ہو گئے، انہیں بستر پر کفن دے کر، غسل دے کر لٹا دیا گیا چارپائی پر، اوپر چادر ڈال دی گئی اور باہر جنازہ رکھ دیا گیا۔ تو اس کے بعد جنازے کو اٹھایا قبرستان میں لے جانے کے لیے، کہ چلنے والے آہستہ آہستہ چل رہے تھے، تو وہ صحابی اٹھ کر بیٹھ گئے۔ وہ فرمانے کہ کیوں دیر کر رہے ہو، جلدی چلو ذرا۔ اٹھ کر چارپائی پر بیٹھ کر کہنے لگے جلدی کرو، دیر